اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم یا علی مدد۔ میں آج کا میزبان محسن بادشاہ آپ سب کے سامنے حاضر ہوں، قائم ٹی وی کینیڈا کی طرف سے۔ یقیناً خوشیوں کا سلسلہ جاری ہے اور ماہ رجب کی آمد بھی ہے، اور رجب کا مہینہ ویسے ہی ایک اہمیت رکھتا ہے اس شیعہ کمیونٹی میں بھی۔ اور رجب کا مہینہ جب آتا ہے تو پہلی رجب، جو کہ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت بھی ہے، اسی کے حوالے سے ہی چند گفتگو آپ سب کے سامنے پیش کروں گا، مولا کی زندگی، چند واقعات مولا کی زندگی کے، اور اختتام میں انشاءاللہ ایک منقبت بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کو آگے میں بڑھاؤں گا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک کم سنی عمر میں ہی، یعنی کم سنی میں ہی واقعہ کربلا کو دیکھا، اور واقعہ کربلا میں موجود بھی تھے، اور جو سفر تھا کربلا سے شام سے حلب اور دمشق کا، اس دوران مولا موجود تھے اور قید میں اپنی زندگی گزاری۔ روایات ہمارے یہاں ملتی ہیں کہ جب مولا باقر اپنی زندگی قید میں گزار رہے تھے تو اس دوران بہت ساری چیزیں مولا نے دیکھیں، مولا نے بہت ساری چیزیں اپنے اس قید کی زندگی میں دیکھی، اور اس کے بعد آگے بیان بھی کرے ہیں اپنے جو دوران لوگ تھے۔ بہرحال کہا یہ جاتا ہے کہ 3.5 سال 3.5 years مولا باقر جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی امامت کے اندر رہے ہیں، اور تقریباً 35 سال جو ہیں وہ مولا سجاد علیہ السلام کی امامت کے اندر رہے ہیں۔ تقریباً 39 years یا 38.5 years کے تھے مولا باقر جب انہوں نے منصب امامت کو سنبھالا اور اپنی امامت کا آغاز کیا، اور یقیناً ہمارے پانچویں امام ہیں۔ مولا باقر کی جب زندگی، یعنی اگر ہم دیکھیں تو جیسی مولا نے منصب امامت کو سنبھالا ہے تو شروع کے دور میں اہل بیت کے اوپر پابندیاں بہت تھیں، لیکن جیسی وہ پابندیاں ہٹی ہیں تو اس کے بعد سے ہم نے سنا بھی ہے ہمارے علماء اکرام سے بھی کہ اہل بیت نے بہت زیادہ ترقی، یعنی جو کام ہم کہتے ہیں کہ سوشل ورک ہم کہتے ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، سکلز ہوں، اس کے اوپر بہت کام کیا، اور اسپیشلی جو ہمارے چھٹے امام ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے دور میں تو خاصی طور پہ کہا جاتا ہے کہ علم کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ دھیان دیا گیا اور فوکس کیا گیا۔ لیکن مولا باقر کو یقیناً ایک ان کا لقب بھی ہے کہ باقر العلوم ان کو کہا گیا ہے، یہ مولا علی نے بھی اور سب نے ان کو، یعنی ان کا لقب تھا مولا باقر کا۔ مولا باقر کو جب امامت ملی ہے تو اس دوران بنی امیہ اور بنی عباس، یہ آپس میں اختلاف ان کا تھا اور آپس میں لڑتے رہتے تھے، لیکن اس دوران بنی عباس جو ہے وہ جو جنگ ہوئی تھی اس میں جیتے تھے، اور جو پہلا خلیفہ یعنی جو پہلا لیڈر بنی عباس کی طرف سے تھا وہ عبداللہ صفاحہ تھا۔ عبداللہ صفاحہ نے جب یعنی حکومت میں آیا وہ، اور بنی عباس کا پہلا لیڈر تھا، پہلا خلیفہ تھا، تو اس نے ایک دن جو ہے، کیونکہ یقیناً اس دوران مولا باقر جو ہیں وہ ان کی جو سفید ریش ہو گئے تھے، اور ایک یعنی کہتے ہیں کہ اولڈ ایج ہم کہہ سکتے ہیں، نہیں ویسے تو مولا امام کی زندگی ہمیشہ جو ہے وہ سیم ہی رہتی، لیکن بہرحال مولا کی جو ایج تھی وہ تھوڑی سی اولڈر سائڈ پہ تھی۔ لیکن جیسے ہم اگر بات کریں تو عبداللہ صفاحہ نے پھر ایک دن کیا کیا کہ ایک دن ایک میدان آپ سمجھ لیں کہ اس نے رکھا ہوا تھا، جہاں پہ اس نے ایک بہت ہی دور ایک نشانہ جو ہے، جو ایک پوائنٹ ہوتا ہے، ٹارگیٹ ہوتا ہے، اس کو سیٹ کرا، اور اس کے بعد امام کو بلایا، ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کو، اور ان کے ہاتھ میں اگر ہم بولیں تو ایک تیر یا ایک ایرو دیا کہ آپ نشانہ لیں، تاکہ وہ یہاں پر مولا باقر کی آزمائش، یعنی ان کو ٹیسٹ کر رہا تھا، نعوذ باللہ۔ لیکن کیونکہ یقیناً اس کا نام عبداللہ صفاحہ تھا، صفاحہ کہا جاتا ہے اس بندے کو جو بہت زیادہ، یعنی جس نے خون کیا ہو، بہت زیادہ مارا ہو، تو اس نے یقیناً اس دور میں جب بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں لڑ رہے تھے تو اس نے اتنا یعنی خون بہا کہ اس کا نام عبداللہ پہ صفاحہ پڑ گیا۔ تو مولا باقر کو اس نے بلایا۔ اب ہمارے یہاں یہ بات واضح ہے اور تقریباً تمام اہل تشیع اس بات کو مانتے ہیں کہ چاہے ہمارے یعنی کوئی بھی امام ہو، ہمارے امام جن کو ہم مانتے ہیں وہ خطا نہیں کر سکتے، چاہے کچھ بھی ہو۔ تو جب شروع میں عبداللہ صفاحہ نے امام سے کہا کہ آپ نشانہ لیں، تو امام نے شروع میں کہا کہ تم چھوڑو، میں نشانہ نہیں لوں گا۔ تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ عبداللہ صفاحہ تھوڑے اوور کانفیڈنٹ، اگر ہم انگلش میں ورڈ استعمال کرتے ہیں، وہ ہوئے، اور نعوذ باللہ امام کو سمجھ رہے تھے کہ یہ گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، نشانہ نہیں لینا چاہ رہے۔
تو آخر میں جب زیادہ اس نے ضد کرا کہ امام سے کہ نہیں آپ لیں، آپ کو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، تو مولا نے کہا کہ اتنے تیر جو تم نے رکھے ہیں یہ کافی نہیں ہے. بہرحال جتنے تیر جمع ہو سکتے تھے صفحہ نے جمع کرے اور مولا کے سامنے رکھے. تو مولا نے یعنی ظاہر سی بات ہے، اگر آپ ہمیشہ اگر ہم دیکھیں بھی تو جب کوئی بندہ تیر مارتا ہے تو مارنے سے پہلے بہت ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. پہلے نشانہ صحیح رکھا جاتا ہے، ہاتھ کا صحیح استعمال ہوتا ہے، اس میں کھڑے ہونے کا بھی ایک پوزیشن ٹائپ ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں مارنے سے پہلے. لیکن بہرحال ہمارے پانچویں امام نے جو ہے وہ تیر کو اٹھایا، نشانہ کیا، اور جیسے ہی چھوڑا تیر کو تو وہ تیر جا کے جو این جو تھا نشان کا، یعنی جو اس نے پوائنٹ سیٹ کرا تھا، اس کے بالکل سینٹر پہ جا کے وہ نشانہ لگا. اتنے میں ہی جب آس پاس جو لوگ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے، اتنے میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں. تو اتنی ہی دیر میں امام نے دوسرا جو ہے وہ نشانہ اٹھایا اور تیر اٹھایا اور پھینکا، اور وہ جا کے پہلے تیر کے جو ہے پیچھے جا کے پیوست ہوا. تو اسی طرح مولا لگاتار جو ہے وہ تیروں کو مارتے رہے، اور تقریباً 9 تیر جو ہے وہ مولا نے اس نشانے پر مارے. تو آخر میں صفحہ نے خود ہی بولا کہ اگر ہم 100 تیر بھی آپ کے پاس رکھ دیں تو آپ سے خطا نہیں ہوگی، اور آپ 100 کے 100 تیر اس نشانے پہ ماریں گے. تو بہرحال یہ تو ایک واقعہ ہے مولا کی زندگی کا، جب یہ بنی عباس حکومت میں آئے. اس کے بعد اگر ہم زندگی اٹھا کے دیکھیں مولا باقر کی، تو شہادت مولا باقر کی 7 ذی الحج ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے کہا یہ جاتا ہے کہ مولا باقر کی جو ہیں وہ مناظرے بہت مشہور تھے. اور خود چھٹے امام ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اپنی روایات میں بات کری ہے کہ ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ مولا جعفر صادق اپنے بابا مولا باقر کے ساتھ مدینے میں موجود تھے، اور مدینے میں اس دن عیسائیوں کا بابا، جیسے ہم انگلش اردو میں کہتے ہیں یا انگلش میں پوپ کہتے ہیں، کہ وہ آیا ہوا تھا. تو مولا باقر نے امام جعفر صادق سے کہا کہ چلو ہم بھی چلتے ہیں، کچھ سوالات کرتے ہیں. تو بہرحال جیسے ہی مولا باقر اور امام جعفر صادق اس طرف جا رہے تھے کہ اس جو عیسائی جو بابا تھا، جو پوپ تھا، اس نے دیکھا. تو اس نے جیسے ہی ان دو شخصیت کو آتے ہوئے دیکھا تو بے ساختہ اس کی زبان سے یہی نکلا کہ یہ دو جو شکل میں دیکھ رہا ہوں یہ ایک بہت ہی یعنی جلال کے چہرے پر ہے، بہت ہی نور ان کے چہرے پر ہے، تو یقیناً یہ ہمارے عیسائی یعنی جو کمیونٹی ہے اس سے نہیں ہے. تو جیسی وہ دو شخصیت تشریف لاتے ہیں تو خود وہ جو ان کا عیسائیوں کا تھا وہ خود پوچھتا ہے کہ کیا تم ہمارے اس کیا کہتے ہیں کمیونٹی کے یا محمد سے یعنی رسول اللہ کے خاندان سے ہو. تو اس وقت مولا باقر نے کہا کہ ہم امت مرحومہ سے ہیں، یعنی امت مسلمہ سے ہیں. پھر اگلا سوال وہ شخص جو یعنی جو عیسائیوں کا تھا وہ کرتا ہے کہ کیا تم جاہلوں میں سے ہو یا عالموں سے ہو. تو یہاں پر آپ مولا کا جواب دیکھیں، مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں عالم سے ہوں، مولا نے کہا کہ میں جاہل نہیں ہوں. یعنی یہ مولا یہاں کچھ آگے آپ لوگ ثابت کرنا چاہ رہے تھے. بہرحال اس کے بعد جیسے ہی اس نے یہ بات بولی تو وہ عیسائی بندہ کہنے لگا کہ میں کچھ سوالات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یعنی کتنی علم آپ کے پاس حاصل ہے. تو اس نے پھر ایک با ایک کر کے سوال کرنا شروع کیا. پہلا سوال وہ کرتا ہے کہ مولا یعنی اس نے مولا باقر سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سی کیا کہتے ہیں ایک سرزمین ہے جہاں پر صرف ایک ہی دفعہ سورج کی روشنی پڑی ہے اور نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی پڑی ہے. تو مولا باقر نے کہا کہ بہت ہی آسان سوال ہے. جب حضرت عیسیٰ کو اللہ نے یعنی مدد کری اور جو نیل تھا، جو دریا تھا، اس میں سے راستہ دیا، تو جب وہ سرزمین ہٹی ہے تو وہ سرزمین ایک واحد سرزمین تھی جہاں پر سورج کی روشنی صرف ایک دفعہ پڑی اور اس کے بعد دوبارہ وہاں پہ روشنی کبھی بھی نہیں پڑی. تو یہ جواب سنتے ہی وہ حیران ہوا. اس نے پھر دوسرا سوال کیا. اس نے بولا کہ مولا پھر یہ بتائیں کہ ایسے یعنی 2 بھائی تھے، جڑوے بھائی تھے، جو ایک ہی دن پیدا ہوئے اور ایک ہی دن مرے، لیکن ایک بھائی 100 سال زیادہ جیا. تو یہ سوال مولا باقر نے ایسے ہی سوال سنا تو یقیناً مولا باقر نے بولا کہ یہ بڑا آسان سوال ہے اور اس سوال کا جواب تمہاری انجیل میں بھی موجود ہے اور ہمارے قرآن میں بھی موجود ہے. مولا نے بولا کہ یہ 2 بھائی تھے، عزیر اور ایک کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، یہ 2 جڑوے بھائی تھے. ان لوگوں نے جو ہے ایک ہی دن ان کی ولادت ہوئی اور ایک ہی دن یہ ان دونوں کا انتقال ہوا تھا. تو مولا نے یہ کہا کہ ایک بھائی کو جو تھا اللہ نے سلا دیا تھا 100 سال کی عمر تک، اور وہ اس طرح تھا کہ دوسرے والے کی جو ایج پروسیس تھا اس کو روک دیا تھا اور دوسرے والے کا چل رہا تھا. تو اس سے صاف جو بات تھی واضح ہو گئی تھی کہ دونوں بھائی ایک ہی دن پیدا ہوئے اور ایک ہی دن یعنی دونوں نے
انتقال فرمایا اور ایک بھائی دوسرے بھائی سے 100 سال زیادہ جیا۔ بہرحال سوالوں کا سلسلہ وہاں چلتا رہا اور مولا نے بخوبی سارے جواب دیے اور بہترین انداز سے سارے جواب دیے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مولا باقر یقیناً باقر العلم، ان کو ایسی ہی لقب نہیں دیا گیا تھا، یقیناً اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ بات تھی۔ اور اسی حوالے سے اس پروگرام کو کرنے کا مقصد بھی اور ان چیزوں کو بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ پہلی رجب جو کہ ولادت امام محمد باقر علیہ السلام ہے، اس کی اہمیت جاننا، اور یقیناً ہمارے جتنے بھی امام 12 امام جو ہمارے موجود ہیں ان سب کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہم تمام مومنین کو کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ پروگرام کو اختتام کرنے سے پہلے میں چند منقبت کے بند آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، انہیں سماعت فرمائیے گا۔ ایک مرتبہ سب مل کر ضرور پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں پیش کرتا ہوں۔ آ رہے ہیں علی ذرا رک جا، آ رہے ہیں علی ذرا رک جا، روح کہتی ہے چل نہ جا کو چلے، روح کہتی ہے چل نہ جا کو چلے، دل یہ کہتا ہے کربلا رک جا، آ رہے ہیں علی ذرا رک جا، اور بھوکا مر جائے گا رزق والا ملک، بھوکا مر جائے گا رزق والا ملک، رب اگر کہہ دے فاطمہ رک جا، آ رہے ہیں علی ذرا رک جا۔